فرش پر آسماں والوں بلا رکھا ہے. دو مسئلے دیکھنا ہے آپ نے کیا محسوس کرنا ہے. ارے جالیوں سے جو میں لپٹا تو مجھے ایسا لگا. محسوس کر سکتا ہے. ارے جالیوں سے جو میں لپٹا تو مجھے ایسا لگا جیسے عباس میں سینے سے لگا. علیہ السلام بلند ترین سلام. کیا بات ہے. لوگ تھوڑے سے ہوں اچھے سننے والے ہوں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ سب کے نصیب میں نہیں ہوتا کہ فضائل پہ ہاتھ اڑ جائیں اور آنسو ہے مسائل پہ آنسو آ جائیں. والا آپ کو سلام. چار میں سے اور نہ سے کرتا ہوں میرے کلام شاید ایک جیتی جاگتی ہوئی سے بات پڑھیں محمد. میں نے کل بھی چار میں سے ایک جگہ پڑھے تھے. ماجد بھائی آئیں گے والا آپ کو سلامت رکھے. ہم نے شروع سے یہی سنا کہ ممبر جو ہے وہ ذکر علی کے لیے. رسول اللہ نے فرمایا اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے ذکر. یہی سنا ہے. آج ایسا ہو نہیں رہا تو بس اگر احتجاج میں شامل ہو سکے تو ہو جائے گا. پڑھنے نہیں تھے آپ نے ساتھ دیا تو میں نظر کر دیتا ہوں. ایک اور سلوات پڑھ دینا. منظور ہو کیا رہا ہے میں نظر کرتا ہوں. کیوں ذکر تیرے ہو. جان بھائی دیکھیے گا آپ کی دعا چاہیے. کیوں ذکر تیرے ہو مولا نہیں ہے. کیوں ذکر تیرے ہوٹوں پہ مولا کا نہیں ہے. کیا خوف تجھے فاطمہ زہرا کا نہیں ہے. کیا خوف تجھے بیوی سے شرم نہیں آتی. فاطمہ زہرا کا نہیں ہے. شعر سنیے جس مقصد ہے جو احتجاج ہے. ارے حیدر کے فضائل نہیں آتے تو اتر جا. ارے مولا تیرے ملا کسی کی محتاج آواز رہے. میں پھر پڑھتا ہوں. سن ہے دے کے فضا یہ نہیں آتے تو اتر جا. مولا کہے منبر تیرے ملا کا نہیں ہے. صلوات بر محمد والے محمد. مجھے حکم تھا لیکن میں نہیں چاہ رہا مسائل کہ پھر آپ مسلسل مسائل سننا ہے. اپنے فضائل ہی سناتا ہوں تاکہ ماجد بھائی نے خطاب کرنا ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے.
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے آپ کو؟ ہمارے بہترین مولا کے شاعر کوثر نقوی صاحب کے برادر مولا ان کو بھی سلامت رکھے اور ہمارے کوثر نقوی صاحب کا سایہ اس قوم کو سلامت رکھے. میری کل سے ایک مجلس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ قوم مردہ پرست ہے. جب تک بندہ منبر پہ ہوتا ہے تو اس کی ساری باتیں بھی مانی جاتی ہیں اور اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے, لیکن جب گھر پہ چلا بیٹھ جاتا ہے تو کوئی جا کے پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی طبیعت کیسی تمہاری. خدا ان کا سایہ ہمارے سروں کو سلامت رکھے, ان کی مکمل صحت یابی کے لیے ایک بار باوجہ ہونا سے بات اجازت ہے. میں مولا حسین کی بات کرنے اشعار سن لیں. حضور موضوعاتی کلام اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ ہر شاعر جب بیٹھتا ہے تو کوشش کرتا ہے مولا سے کہتا ہے مولا کچھ نیا آتا ہو جائے. لیکن جب بہت دیر ہو گئی تو ایک شہزادہ تھا جس کا نام تھا حسین. اس نے بولا ذیشان بھی نہیں ہو رہا تھا, ہم کچھ اور کر لیتے ہیں زین بھائی. تو اچانک لبوں پہ آیا کہ حسین ہوگا. بس ردیف یہی ہے, اگر ہم آتے ہیں تو ایک سلوات پڑھے تو میں نہ بٹ میں آرام سے پڑھوں گا, آپ اچھا سن رہے ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے بولنے کی. حسین ہوگا 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 حسین ہوگا. میری طرف دیکھ کے سب سے پہلے حسین کا ہوگا. بطول کی مسکراتی آنکھوں میں ایک چہرہ حسین ہوگا حسین ہوگا. حضور ردیف کو سمجھ آ گئی, حسین ہوگا. اب ساتھ سفر کریں, کیا ہوگا حسین پہلے. ارے خدا نے یوسف کو خیک کر کے کہا زمین پہ تمہارے جیسے حسین ہوں گے بہت سے, لے کے حسین جیسا حسین ہوگا حسین ہوگا. میں جانتا ہوں سامعین اچھے ہوتے ہیں نا, وہ ذاکرین بھی اچھے ہوتے ہیں. ایک بار میرے ساتھ سارے مل کے حسین ہوگا. جزاک اللہ. حسین ہوگا. اب ایسے ہی پڑھیں تاکہ ان کی آواز آئے. حسین ہوگا حسین ہوگا. شیر نظر کروں. ردیف کیا ہے؟ حسین ہوگا. آپ شیر سنیں. آئیے حضور ایک بار بابا سے بلند سلوات پڑھیں تاکہ استقبال اس سے بلند سلوات پڑھیں. بہت اچھی ردیف ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ آ جاتے ہیں تو حوصلہ مل جاتا ہے. ایک اور سلوات پڑھیں ہمارے ماجد بھائی کی صحت. حسین ہوگا. حسین نہ ذکرتا ہوں, حسین ہوگا, یاد رکھیے. ارے بنو میاں بنو میاں بنو امیہ کے گیدڑوں سے علی کے شیروں کا کیا تقابل. یزید یوں کربلا نہ آیا وہ جانتا تھا حسین. بڑے خرچ آ جاتے ہیں ویسے حوصلہ مل جاتا ہے. یزید یوں کربلا نہ آیا وہ جانتا تھا حسین ہوگا. آ جائیں میرے ساتھ.
حسین اتنا اچھا پڑھتے ہیں یہ لوگ ماشاءاللہ. حسین ہوگا حسین ہوگا کیا بات ہے. حسین شعر دیکھیں بھائی, حسین ہوگا حسین ہوگا. ایک اور احتجاج کرنا ہے, آج کل احتجاج کرتا ہے, ظاہر ہے ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. مولا سلامت رکھے ان سب کو جو اس بارے میں بولتے ہیں. میں نظر کرتا ہوں. ارے سنو علم کے مقابلے میں کسی کا جھنڈا نہیں اٹھے گا, نہ ہوگی اب کربلا دوبارہ, نہ اب دوبارہ حسین ہوگا. تو زیادہ حسین بنا دیتے بھائی. حسین ہوگا. یہ شعر بطور خاص ماجد بھائی سناتے نہیں ہے. زین بھائی آپ بھی دیکھیے گا, حسین ہوگا دیکھیے گا بس. ارے علی بلا فصل تھے رہیں گے, کرو نہ پابندیوں کی باتیں, علی علی سے نہ روکو ورنہ اذان میں یا حسین. ارے علی بلا فصل تھے رہیں گے, حسن بھائی کرو نہ پابندیوں کی باتیں, علی علی سے نہ روکو ورنہ اذان میں یا حسین ہوگا حسین ہوگا. یہ شعر آپ سب کے لیے. ارے یہ سارے عاشق ہے کربلا کے, یہ ماتمی ہے نہ چھیڑو علی علی سے. ارے حسین کہنے سے تم نے روکا تو زیادہ حسین ہوگا حسین ہوگا. اجازت. حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. آخری شعر کہا تھا لیکن ایک شعر قبلہ کے لیے نظر کر دیتا ہوں. ایسی نہیں دنیا ایسی نہیں آ جاتی قبلہ 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 کی کوئی وجہ ہے اس کی میں بتاتا ہوں. شعر ہے تو میں سنا رہا ہوں, اب آپ کی مرضی جیسے سنتے ہیں. اصل وجہ کیا ہے. ارے گئے ہیں تم سے بطول راضی تو عزتیں بھی خود ہی تمہیں بھی قبلہ کہے گی دنیا اگر قبیلہ ارے یہاں وہاں کے بہت ہوئے, اب مزہ تو آئے گا حشر میں جب تیرا حوالہ یزید ہوگا میرا حوالہ. رہوں گا حیدر, ذکر حیدر میں یوں ہی کرتا رہوں گا. حیدر جاتی ہے جائے میری جان علی کہنے سے. نعرہ حیدری. برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات. قبلہ مولا علی کی شان میں. حاصل آگہی جب خدا رہ گیا,
حاصل آگہی جب خدا رہ گیا ہے علی کون میں ہے علی کون میں سوچتا رہ گیا حاصل آگہی جب خدا رہ گیا اور دل نے سوچا ادھر ہے خدا علی دل نے سوچا ادھر ہے خدا علی دل نے سوچا ادھر ہے خدا علی ارے ایک پردے کا جب ایک پردے کا جب فاصلہ رہ گیا حاصل آگہی جب خدا رہ گیا اور ناظم بھائی شعر دیکھیے گا کہ ڈھونڈ لوں گا میں پڑھ کے خدا ڈھونڈ لوں گا میں پڑھ کے خدا علی ارے ڈھونڈ لوں گا میں پڑھ کے خدا علی میرا دعویٰ دھرے میرا دعویٰ دھرے کا دھرا رہ گیا حاصل آگہی جب خدا رہ گیا اور کیا کسی کو ملا ہے علی کا سرا کیا کسی کو ملا ہے علی کا سرا کیا کسی کو ملا ہے علی کا سرا میں ہر ایک سے گری میں ہر ایک سے گری پوچھتا رہ گیا حاصل آگہی جب خدا رہ گیا اور میں تو مل آیا اپنے علی سے نوے کہ میں تو مل آیا اپنے علی سے نوے میں تو مل آیا اپنے علی سے نوے اور زمانہ خدا اور زمانہ خدا ڈھونڈتا رہ گیا حاصل آگہی جب خدا رہ گیا ہے علی کون میں ہے علی کون میں سوچتا رہ گیا حاصل آگہی جب خدا رہ گیا بر محمد و آل محمد صلوات اٹھاؤ گے روایت کے سہارے کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے تاریخ کے کوڑے میں بہت لوگ پڑے ہیں نعرہ علی فاتحہ کی آواز تھوڑی تیز کر رہا ہوں صلوات پڑھے محمد والے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ
بالمعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلوات پر محمد وآلہ محمد. تنظیم فروغ عزاداری کے زیر اہتمام مجلس عزا اور جلوس عزا جس میں ہم اور آپ اس وقت شریک ہیں، اور یہ وہ بزم ہے، یہ وہ تہذیب ہے جس تہذیب کو تہذیب عزاداری کہا جاتا ہے. دنیا کے پاس کوئی ایسی تہذیب نہیں ہے، کوئی ایسا تمدن نہیں ہے، کوئی ایسی ثقافت نہیں ہے کہ جہاں وہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر بیٹھتے ہی اپنے رب سے متصل ہو جائیں. کہ جہاں مجلس عزائے حسین عنوان ہے اور اس عنوان کا مضمون ہے توحید خدا. حسین کے وسیلے سے ذکر خدا اور ذکر رسول یہ ہماری مجالس کا ہمیشہ سے موضوع رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ ہم تک براہ راست پہنچا ہوتا تو ہم بھی اللہ کو براہ راست پہچان لیتے، لیکن اللہ کا تعارف ہم تک 1,24,000 انبیاء کے ذریعے پہنچا. اس لیے ذریعے کی بڑی اہمیت ہے، وسیلے کی بڑی اہمیت ہے، سبب کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ غیر محتاج ہوتے ہوئے جب لا الہ الا اللہ کا پیغام آدم سے لے کے خاتم تک کے ذریعے پہنچا رہا ہے تو ہم اتنے کمزور ہوتے ہوئے اس تک بغیر وسیلہ کیسے پہنچ جائیں گے؟ اس لیے جو وسیلے کے منکر ہیں انہیں اب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے اور انہیں اب تک نظام خدا سمجھ میں نہیں آئے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے. وہ غیر محتاج ہوتے ہوئے جب سبب کا اعلان کر رہا ہے
تو اس سبب کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں. آدم سے لے کے حضرت خاتم تک، خاتم النبیین تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان گزر گئے. ان اربوں خربوں انسانوں میں اللہ نے فرعون کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ نمرود کو، شداد کو، فرعون، نمرود، شداد، ان تین کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ یعنی ان تینوں کا انکار اللہ کروا رہا ہے. اس لیے ختمی مرتبت کے دور میں ابو جہل تک یہ پیغام کیوں نہیں پہنچا؟ سوچنے والی بات ہے کہ اگر انسان ہی کو وسیلہ بننا تھا تو ابو جہل بھی انسان تھا، عتبہ بھی انسان تھا، عتیبہ بھی انسان تھا، ولید بھی انسان تھا، نمرود، شداد، فرعون، یہ سب انسان تھے. لیکن یہاں وسیلہ اور استفائیت کا معیار صرف بشر ہونا نہیں ہے بلکہ افضل البشر ہونا ہے. کہ ہر کوئی مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، ہر کوئی اللہ کا انتخاب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہر کوئی اللہ کی وحی کے وزن کو اٹھا بھی نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے کہہ دیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے چاہے دنیا میں کوئی انسان تمہیں ایسا نظر آ جائے کہ اپنی مضبوطی میں پہاڑ جیسا ہی کیوں نہ ہو، تو ہم ہر انسان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس پر قرآن نازل کر دیا جائے، یا اس پر اپنی وحی کو نازل کر دیا جائے، یا اس پر اپنے علم کو نازل کر دیا جائے. اس لیے کہ اللہ کا علم خود اللہ ہے، ذات خدا ہی علم ہے، اللہ کی ذات ہی علم ہے. تو گویا اللہ ہر کسی کو اپنے علم سے متصف نہیں کرتا. اس لیے پیغمبر نے حدیث یہ نہیں کہی کہ میں عالموں کا شہر ہوں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں عالموں کا شہر ہوں. پیغمبر نے کہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو علم ایک شہر ہے جو بغیر دروازہ نہیں ہے. تو گویا پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اگر چور اور ڈاکو نہیں ہو تو دروازے ہی سے داخل ہونا. اگر رہزن نہیں ہو تو دروازے ہی سے داخل ہونا. یعنی یہاں پر بھی پیغمبر نے وسیلے کا اعلان کیا. یعنی اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو پہلے علی تک پہنچو. مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ سمجھو کہ مرتضیٰ کون. شہر کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ سمجھو کہ دروازہ کون. اب اسی ترتیب سے کہ پیغمبر نے کہہ دیا کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو پہلے علی تک پہنچو. تو پیغمبر تک کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھ تک پہنچو گے تو میں اللہ تک پہنچاؤں گا. مجھ تک پہنچو تاکہ جب تم مجھ تک آ جاؤ تو میں تمہیں اللہ سے ملا دوں، میں تمہیں اللہ کے قرب کی منزل عطا کر دوں. تو اب یہاں پر ایک تین کا سلسلہ ہے، ایک تین کا سلسلہ ہے. بیچ میں ہے مصطفیٰ اور دروازے کی صورت میں ہے علی، اور سب سے عظیم بلندی پر ہے اللہ. اصل مقصد ہے ہر مسلمان کا کہ وہ قرب خدا حاصل کرے. ہر مسلمان کا اولین مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کے اتصال کی منزل پر آ جائے، اللہ کے قرب کی منزل پر آ جائے. تو اللہ ایسے ہی قرب عطا نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے کہ تھرو پراپر چینل آؤ. جو چینل ہم نے بنایا ہے اس چینل کے ذریعے ہم تک آ جاؤ. تو اس لیے اللہ نے بہت واضح الفاظ میں ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور آپ تک یہ حدیث پہنچ بھی جائے گی اور قرآن کی آیت بھی پہنچ جائے گی. حدیث اور قرآن کی آیت مماثلت رکھتی ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. علی تک پہنچنا تمہارا کام ہے، پھر علی تم کو ہم تک پہنچائیں گے، اور پھر ہمارا کام ہے کہ ہم تمہیں خدا تک پہنچا دیں. تو اب یہاں سے ایک ترتیب ہے. اب وہ ترتیب کیا ہے؟ وہ ترتیب جا رہی ہے عام انسانوں، عام انسان جو انسان ہے اور جو بشر ہے اس تک ترتیب پہنچ رہی ہے. ایک عام معاشرہ ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. ادھر لگا.
ایک عام معاشرہ ہے، ایک عمرانیات ہے، ایک سوشل سوسائٹی ہے جس میں ہر انسان رہ رہا ہے، اور اس میں اگر انسان آدمی کی منزل سے بلند ہو جائے تو انسان ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے صرف انسان نہ رہو بلکہ مسلمان بن جاؤ، اور مسلمان نہ رہو بلکہ صاحب ایمان بن جاؤ، صرف صاحب ایمان نہ رہو بلکہ سلمان بن جاؤ، صرف سلمان نہ رہو بلکہ اس منزل پر آ جاؤ کہ جس منزل پر ابراہیم ہے۔ تو ابراہیم کی منزل کیا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا سورہ صف میں کہ اِنَّ مِن شِیعَتِهِ لِإِبْرَاہِیم، ابراہیم شیعہ تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ مسلسل ارتقا ہو جائے، مسلسل ترقی ہو جائے۔ تو اب ایک عمرانیات ہے، میں نے کہہ دیا کہ اس میں پڑھ کر کلمہ پڑھو تاکہ معاشرے میں عزت حاصل ہو جائے۔ اب کلمہ گو آ گئے تو اب کلمہ گویوں کو کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے، چلنا کیسے ہے، پھرنا کیسے ہے، بات کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، لباس کیسا ہو، شکل کیسی ہو، داڑھی کیسی ہو، پردہ کیسا ہو، نقاب کیسا ہو، حجاب کیسا ہو، مکان کیسا ہو، نشست کیسی ہو، مسند کیسی ہو، بیٹھنا کیسے ہے، کھانے میں دسترخوان پر کیسے بیٹھنا ہے، بچوں سے کیسے بات کرنا ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنا ہے، ہم سنوں سے کیسے بات کرنا ہے، میاں بیوی کو آپس میں کس طرح گفتگو کرنا ہے، بہن بھائیوں کا احترام کیا ہے، بھائی بھائی کا احترام کیا ہے، آپس میں رشتے کے بھائیوں کا احترام کیا ہے، ماں باپ کی عزت کیا ہے، ماں باپ کا احترام کیا ہے، فرائض کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، یہ سب کون بتائے، کون بتائے؟ تو اس کے لیے کہہ دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اتنی مشکل بات نہیں کی ہے، اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اب اطاعت کی منزل آگے تو عام انسانوں کو بعد پیغمبر یہ دیکھنا ہے کہ اولی الامر کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ بعد پیغمبر عام انسانوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اولی الامر کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے 3 واسطے قرار دیے ہیں اور 3 واسطے اطاعت کے قرار دیے ہیں۔ کیا کہا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر منکم۔ اجازت ہے اس گفتگو آپ کے حوالے کرو۔ جب اولی الامر کی بات آئی تو کہہ دیا اولی الامر منکم، منکم کا مطلب تم میں، وہ اولی الامر جو تم ہی میں ہے، جو تم ہی میں ہے، وہ اولی الامر جو تم ہی میں ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور سارے کے سارے ماشاءاللہ ذہین لوگ تشریف فرما ہیں اور آواز سب تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ بھی تو ہمارے درمیان ہے، اللہ بھی تو ہر جگہ موجود ہے۔ یہ شیکسپیئر کے مجھے 4 مصرے یاد آ گئے، اور وہ کہتا ہے کہ I sought to hear the voice of God and climbed the topmost steeple, but God declared go down again, I dwell among the people۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کی تلاش میں تھا، شیکسپیئر کہتا ہے میں خدا کی تلاش میں تھا، اور خدا کی تلاش میں گرجا کا جو مینار ہے، اس مینار کے اوپر جو کلش لگا ہوا ٹاپ موسٹ اسٹیپل، اس کلش پہ جا کے میں خدا کو ڈھونڈنے لگا، سب سے بلندی پہ جا کے خدا کو تلاش کرنے لگا۔ خدا کی آواز آئی یہ اوپر کیوں چڑھ گیا، واپس انسانوں میں جا، میں انسانوں ہی میں رہتا ہوں۔ یہ ایک انگریز کہہ رہا میں I dwell among the people، میں انسانوں ہی میں رہتا ہوں۔ تو اللہ تو ہر جگہ ہے، زمین، آسمان، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، سرا، سریا، چرن، پرن، حیوانات، حشرات العرش، چوپائے، دریا، سمندر، درخت، پتے، پھل، پھول، اور یہ ذرات، ہر جگہ اللہ، ہر جگہ اللہ، اور اللہ کی نگاہ سب کو دیکھ رہی ہے، یعنی کوئی عین اللہ ہے سب کو دیکھ رہا، ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، ہر گھر میں اللہ ہے، کوئی جگہ اللہ کے وجود سے خالی نہیں، کوئی مقام اللہ کے وجود سے خالی نہیں۔ تو یہ کیوں نہیں کہہ دیا اطیعوا اللہ منکم، اس اللہ کی اطاعت کرو جو تم میں ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا واطیعوا الرسول منکم، اس رسول کی اطاعت کرو جو تم میں ہے؟ یہ کیوں کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ،
اولی الامر کے لیے کہا کہ وہ تم میں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر ایک وقت آئے گا کہ رسول پر رسالت ختم ہو جائے گی، خاتم النبیین، خاتم النبیین، اور اللہ سے تو کسی کی ملاقات ہی نہیں، اللہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آتا، ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن چاہتا وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر چلے جائیں تو پھر تم ہم سے بار بار سوال نہ کرنا کہ اب ہدایت کس سے لیں، نبوت ختم ہو گئی، ہدایت کی ضرورت اب بھی ہے، ہدایت کی ضرورت اب بھی ہے، نبوت ختم ہو گئی، پیغمبر پورا دین اسلام کامل کر کے امت کے حوالے کر کے چلے گئے، قرآن دے گئے اور پورا اپنا ایک شریعت کا نظام دے گئے۔ تو یہ بتائیے کہ اختلافات ختم ہوئے یا باقی ہیں؟ اختلافات ختم ہوئے یا باقی ہیں؟ قرآن و سنت ہمارے پاس ہے لیکن اختلاف جوں کا دوں موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اولی الامر وہ ہو کہ جو ویسے ہی پیغام کو سمجھتا ہو جیسے رسول سمجھتا ہو، جیسے مصطفیٰ سمجھتے، جیسے رسالت مآب سمجھتے۔ اولی الامر کی پہچان وہی ہے کہ اس کے صفات بھی وہی ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ اگر میں نے اپنے مسلک کے یا کسی اور نے اپنے مسلک کے کسی مولوی کسی عالم کو کہا کہ یہ ہے اولی الامر، تو دوسرا آدمی مخالف ہو جائے گا کہ میں اس کے عالم کو کیسے مانوں، وہ کہے گا میں اس کے عالم کو کیسے مانوں، وہ کہے گا میں اس کے فقیہ کو کیسے مانوں، وہ کہے گا میں اس کے امام کو کیسے مانوں، وہ کہے گا میں اس کے رہبر کو کیسے مانوں، وہ کہے گا میں اس کے سربراہ کو کیسے مانوں۔ اس لیے کہ پیغمبر کہہ گئے ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحد۔ اللہ صاحب تشریف لے آئیے، صلوات پڑھیں۔ علامہ اعجاز حسین نقوی صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ سلامت رہے۔ جی جی تشریف رکھیں، صلوات پڑھ دیں پھر ایک بار بلند آواز۔ قابل قدر شخصیت، بڑی علمی شخصیت، اور علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ کے خاص نشست میں بیٹھنے والوں میں، اور خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ توجہ ہے آپ کی کہ بھائی کس سے پوچھے؟ پیغمبر کہہ گئے، صحیح مشکات یعنی صحیح ترین حدیث ہے، سیاہ ستہ میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ پیغمبر کہہ گئے میری امت میرے بعد 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جس میں سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، سب اسے مانتے ہیں۔ تو اب پیغمبر پوچھنا یہ ہے، دو چیزیں ہیں، پیغمبر بتا گئے کہ میری امت ستفترق امتی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ بتائیے کہ 73 فرقوں میں امت کا تقسیم ہونا کیا یہ مرضی رسول ہے؟ ایسا تو سوچنا بھی کفر ہے۔ رسول یہ چاہ نہیں رہے کہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے، رسول کا علم غیب بتا رہا ہے کہ ایسا ہوگا۔ رحمت ہوگی آپ کو، ذرا سے آگے آ جائیں، پیچھے والے حضرات بھی آ رہے ہیں، ذرا آپ پیچھے نہ دیکھیں، مجھے دیکھ لیں، میری بات پہ یقین ہی نہیں آ رہا تو پیچھے دیکھیں، میں سچ بھی بول رہا ہوں یا نہیں؟ یہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی میں سچ کہہ رہی ہوں۔ دیکھیے یہ فرق ہے ایک عام انسان میں اور رسول میں۔ رسول نے کہا کہ میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کسی نے چڑھ کے نہیں دیکھا پہاڑ، بعد میں چڑھ گئے۔ لیکن یہی فرق واضح ہو گیا کہ میں نے کہا تو لوگوں نے تصدیق کرنے کے لیے پیچھے دیکھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہر کوئی اولی الامر ہو نہیں سکتا، ہر کوئی راستہ بتانے والا ہو نہیں سکتا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے صادق اور امین ہونا چاہیے، صداقت والا اور امانت والا ہونا چاہیے۔ اب 73 فرقے سب کہیں گے ہم صحیح راستے پر، ہم صحیح راستے پر، ہم صحیح راستے پر، ہم صحیح راستے پر۔ میں کہوں گا کہ وہ کہیں گے میں کہوں گا وہ کہیں گے وہ، ہماری طرف آئیے، ہماری طرف آئیے، ہماری طرف آئیے۔ ایک غیر مسلم کلمہ پڑھ چکا، آیا اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، اسلام کے دروازے میں داخل ہوا، سامنے دیکھا 73 لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور سب آگے بڑھ رہے ہیں، ہاتھ کھینچ رہے ہیں، ہماری طرف آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ۔ وہ کہے گا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے تو میں تو اسلام میں آیا ہوں، یہ مجھے 73 لوگ اپنے اپنی جگہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے پیغمبر کا راستہ ایک ہی راستہ،
مصطفی راستہ ایک ہی راستہ، ایک راستہ ہے۔ شریعتیں مختلف نہیں ہوں گی، فقہیں مختلف نہیں ہوں گی، قرآن کے ترجمے مختلف نہیں ہوں گے، قرآن کی تفسیر مختلف نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ پیغمبر کوئی بات بھی ایسے نہیں کہیں گے کہ ایسے بھی کر لو اور ایسے بھی کر لو، یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے، ایک دفعہ بھی طلاق دے دو 3 مرتبہ بھی دے دو۔ پیغمبر ایسا تو نہیں کہتے، پیغمبر نے حکم نافذ کیا ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، اور وہ حکم مطلق ہے، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ پیغمبر کی مرضی تھی کہ 73 فرقے بن جائیں؟ نہیں، اس لیے کہ پیغمبر کی مرضی کبھی مرضی قرآن کے خلاف نہیں جاتی۔ اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے نہ بناؤ، فرقے نہ بناؤ۔ قرآن نے حکم دیا نماز پڑھو تو نماز پڑھنا ہے، جس نے نماز کا انکار کیا وہ کافر۔ قرآن نے کہا روزہ رکھو تو روزہ رکھنا ہے، حکم خدا ہے، جس نے روزے کا انکار کیا کافر۔ قرآن نے کہا زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ حکم خدا ہے، اور جس نے حکم خدا کا انکار کیا وہ کافر۔ قرآن نے کہا جہاد کرو، جہاد حکم خدا ہے، جس نے حکم خدا کا انکار کیا وہ کافر۔ قرآن نے کہا حج کرو، حج حکم خدا ہے، جس نے حکم خدا کا انکار کیا وہ کافر۔ اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے فرقے نہ بناؤ، اب جو فرقے بنائے اس نے حکم خدا کا انکار کیا، جو فرقے بنائے اس نے حکم خدا کا انکار کیا، اس لیے کہ حکم خدا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بناؤ، فرقوں میں تقسیم نہ ہو، اس لیے کہ امت محمد ہے، فرقہ محمد نہیں ہے، امت محمد ہے، فرقہ محمد نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنے پیغمبر کے دور میں یہ فرقے کیوں نہیں بنے؟ کہیں آپ کو کوئی فرقہ نظر آیا پیغمبر کے دور میں؟ کوئی نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود جب پیغمبر موجود ہیں تو کسی کو اگر کوئی اشکال ہو جائے تو وہ اپنی طرف سے اجماع تھوڑی کرے گا، قیاس تھوڑی کرے گا، فتویٰ تھوڑی دے گا۔ یعنی پیغمبر کے ہوتے ہوئے اجتہاد حرام، پیغمبر اگر موجود ہیں تو فتویٰ حرام، اس لیے کہ پیغمبر سے پوچھا جائے گا کہ یا رسول اللہ کیسے، یا رسول اللہ یہ حکم کیسے، یا رسول اللہ اس پر عمل کیسے کیا جائے۔ اس لیے اصحاب کرام مجتمع تھے، متحد تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر موجود ہے تو اصحاب کرام موجود ہے، تو اصحاب کرام میں کوئی فرقہ نہ بنا، کوئی فرقہ نہ بنا، اس لیے کہ ذات پیغمبر ہے اتحاد کا مرکز۔ جس کو کوئی مسئلہ ہوا اس نے آگے پیغمبر سے دریافت کیا، یا رسول اللہ نماز کے اشکال کیا ہیں؟ بتا دیا۔ مبطلات نماز کیا ہیں؟ رسول نے بتا دیا۔ مبطلات وضو کیا ہیں؟ رسول نے بتا دیا۔ مستحبات وضو کیا ہیں؟ رسول نے بتا دیا۔ مقدمات نماز کیا ہیں؟ رسول نے بتا دیا۔ رفع یدین کرنا ہے یا نہیں؟ رسول نے بتا دیا۔ ہاتھ کیسے رکھنا ہے؟ رسول نے بتا دیا۔ روزے کے احکامات رسول نے بتا دیا۔ کفارہ رسول نے بتا دیا۔ حج کے مبطلات رسول نے بتا دیا۔ طواف النساء رسول نے بتا دیا۔ زمزم رسول نے بتا دیا۔ سعی رسول نے بتا دیا۔ جہاد کے احکامات رسول نے بتا دیے۔ زکوٰۃ کے احکامات رسول نے بتا دیے۔ یعنی کسی کو کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ رسول موجود ہے، رسول موجود ہے۔ اب جو بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو جا کے رسول سے پوچھے۔ یعنی اصحاب کرام کہ جن کو رسول نے خود بتایا کہ شریعت کیا ہے، جب ان کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ بھی رسول سے پوچھتے تھے۔ یعنی اصحاب نے بھی خود سے رسول کے ہوتے ہوئے کوئی فتویٰ نہیں دیا، اس لیے کہ رسول کے ہوتے ہوئے کوئی فتویٰ کیوں دے، کوئی فتویٰ کیوں دے۔ تو اب اس لیے کوئی فرقہ اس لیے نہ بن پایا کہ رسالت مآب خود موجود ہے، رسالت مآب خود موجود ہے۔ تو قیامت تک کے لیے امت کو متحد رہنا تھا۔ یہ رسول ایک بیماری بتا کے گئے۔ ایک طبیب ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، نبض دکھائی آپ نے، اس نے سب ٹیسٹ کیا، اس نے کہا آپ کو یہ مرض ہے، گھر جائیے۔ آپ کہیں گے کہ مرض ہے تو دوا بھی تو بتائیے۔
ڈاکٹر کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ مرض بتا دے، اس کا کام ہے کہ دوا بھی بتائے. اور پیغمبر طبیب اعظم ہیں، پیغمبر طبیب اعظم ہیں. اب پیغمبر نے بتایا کہ میری امت کو یہ بیماری ہو جائے گی، اور وہ بیماری یہ ہے کہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. یعنی میری امت کو بیماری لگے گی 73 فرقوں کی. تو یا رسول اللہ، بیماری کا تو آپ نے بتا دیا، اب یہ بتائیے اس بیماری کی دوا کیا ہے؟ ایسا کیا کریں کہ فرقوں میں تقسیم نہ ہو؟ ایک بار پیغمبر نے چاچے چاچے کہا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. محمد سلامات. پیچھے والے حضرات تک بھی پہنچنے کے بعد یہ مائک بند ہے، وہاں کا اسپیکر چل رہا ہے. توجہ فرما لیا آپ نے، کہہ دیا کہ اب تک میں مرکز اتحاد تھا اور اب میرے بعد علی مرکز اتحاد. امام مسلم ابن حجاج صحیح مسلم، ترمذی شریف، مشکات شریف اور تجرید بخاری شرح بخاری، سب نے لکھا کہ پیغمبر حج کے بعد واپس اور واپسی اس مقام پر رک گئے جسے غدیر خم کہتے ہیں، اور ایک بار اللہ کے کہنے سے رکے اور اللہ نے کہا، کیا آیت میں نے آپ کے حوالے کی، ما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول. وما محمد الا رسول، رسول ہمارا رسول، ہمارا حبیب رسول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے ہم نے ان سے پہلے رسولوں کو بھیجا، ویسے ہی سورہ آل عمران اسی سلسلے کے رسول آخری رسول ہے ہمارا محمد. اللہ کہہ سکتا ہے، ہم تو بغیر درود کے نام بھی نہیں لے سکتے. صلوات پڑھتے ذات مصطفیٰ پر. اللہم صلی علی محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اجازت ہے کہ پوری آیت پڑھوں؟ آیت پڑھنے پہ تو کوئی دفعہ نہیں لگتی، آیت پڑھنے پر تو کوئی آرڈیننس نہیں ہے، آیت ہے قرآن کی. ٹھیک ہے، اجازت ہے کہ آیت پڑھی جائے. آواز آئی قد خلت من قبلہ الرسل، مصطفیٰ ویسے ہی رسول ہیں جیسے ہم نے ان سے پہلے رسولوں کو بھیجا. اب اللہ سوال کر رہا، افا، سوال استفہام ہے، سوال ہے، افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. قرآن کی آیت سن لی آپ نے؟ اللہ کہہ رہا ہے محمد رسول ہے جیسے ہم نے پہلے رسول بھیجے. اللہ حکیم ہے، صاحب حکمت ہے. قرآن امکانات پہ بات نہیں کرتا. اللہ تشریف فرمائیں، میری بات پر ساتھ کریں. قرآن امکانات پر بات نہیں کرتا. قرآن کسی سے ڈرتا نہیں. قرآن کی ہم مصلحت نہیں ہے، قرآن مصلحت اندیزی سے کام نہیں لیتا. قرآن حکمت ہے، حکمت سے کام لیتا. مصلحت ہم اور آپ، مصلحت انسانوں میں ہے، قرآن مصلحت سے کام نہیں لیتا. قرآن کیا جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو برا ہے وہ برا ہے. اللہ کسی سے نہیں کرتا، اللہ کسی سے نہیں کرتا. قرآن پھر کہہ رہا ہوں امکانات پر بات نہیں کرتا. قرآن مطلق فیصلے کرتا. جیسے پیغمبر نے مطلق حدیث ارشاد فرمائی کہ میرے بعد امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. ہوئے کہ نہیں؟ یہ امکان نہیں، یہ پیغمبر نے امکان نہیں کہا تھا ہو سکتا ہے کہ میرے بعد 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے. یہ امکانات نہیں کہا، ہوگا. تو اب جب اللہ کا رسول امکانات پہ بات نہیں کرتا تو اللہ کا قرآن امکانات پہ کیسے بات کرے؟ تو قرآن نے بھی مطلق فیصلہ کیا. ذہین لوگ ہیں تو سمجھ جائیں گے. افإن مات او قتل، محمد اللہ کے رسول ہے جیسے پہلے رسول تھے. اگر وہ اس دنیا سے چلے جائے، ان کو موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں. قرآن افإن مات او قتل، اگر وہ چلے جائیں اس دنیا سے
کسی بھی طریقے سے یا تو انتقال ہو جائے یا شہادت ہو جائے. یہ میں نے اپنے الفاظ کیونکہ احترام رسالت پیش خاطر ہے. ہائے 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 اجازت ہے نا پوری. انقلبتم. اب اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ چلے جائیں, پردہ کر جائیں, انتقال ہو جائے یا شہادت ہو جائے, انقلبتم علی اعقابکم, کیا تم پچھلے قدموں اپنے پچھلے دین پر واپس چلے جاؤ؟ انقلبتم علی اعقابکم, کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ کیا تم الٹے قدموں واپس چلے جاؤ گے؟ کیا تم الٹے قدموں واپس چلے جاؤ گے؟ بلندیوں پہ چلے جاؤ گے, تشریف لے جاؤ گے؟ کہا کہ کیا تم الٹے قدموں واپس چلے جاؤ گے؟ تو میں نے کہہ دیا سمجھنا آپ کا کام, اس پر میں رکوں گا نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں قرآن امکانات پہ بات نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو کے رہے گا. وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اور اللہ جلال کے عالم میں کہتا ہے تم میں سے جس کو واپس اپنے دین پہ جانا ہے چلا جائے, اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو وما محمد الا رسول, محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کہہ رہا ہے یہ رسول ہے. تو اب جس اللہ نے مصطفیٰ کو رسول کہا اسی اللہ نے آواز دی. یہ نہیں کہا یا ایھا النبی, نہیں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول, اے پہنچا دینے والے. رسول کا مطلب پہنچا. جو فرمایا رسول کا مطلب ہے ارسال, رسل, رسائل. یہ رسائل, رسل, رسول یہ سب پہنچا دینا, پہنچا دینا, پہنچا دینا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا اے نبی. نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے خبر والے. تو نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پہنچائے. نبی اس وقت پہنچائے گا جب وہ نبوت سے بڑھ کے رسالت کی منزل پر آ جائے. جب نبی رسول ہو جائے, جب پہنچا دینے کا حکم آ جائے تو پھر نبی رسول ہو جاتا. تو کہا تم نبی تو ہو لیکن تم رسول بھی, اور ہم نے تمہیں پہنچا دینے والا بنایا. پہنچا دینے والا بنایا, پہنچا دینے والا بنایا. اب جب بات آئی نبی کی تو کیا کہا؟ یا ایھا النبی. اب اتنی مشہور آیت ہے کہ اس کے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ عربی ہی سے سمجھ جائیں گے. یا ایھا النبی, یا ایھا النبی. اب نبی کا مطلب کیا ہے؟ خبر والا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے خبر والے. اب جب بات کی کہ ہم نے آپ کو شاہد, مبشر, نذیر اور سراج منیر بنایا تو کہا اے خبر والے, ہم نے آپ کو بھیجا ہے. اے خبر رکھنے والے, ہم نے آپ کو بھیجا ہے شہادت دینے والا, بشارت دینے والا, ڈرانے والا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا, اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا. سراجا منیرا. اللہ نے تو سورج کو بھی سراجا منیرا نہیں کہا. اللہ بتا رہا ہے وہ صرف سراج ہے, یہ سراج منیر ہے. یعنی سورج بھی جس سے روشنی لیتا ہے اسے زہرا کا بابا کہا جاتا ہے. سراجا منیرا. اور اب جب غدیر خم کے مقام پر اللہ نے چاہا کہ مصطفیٰ کو روکے تو یہ نہیں کہا یا ایھا النبی, اے خبر والے, نہیں. اگر صرف کہتا خبر والے تو اب صرف یہ تھا کہ اپنے تک رکھو, بتانا نہیں. لیکن جب کہہ دیا یا ایھا الرسول, اے پہنچا دینے والے, بلغ,
پورے قرآن میں جب نماز کا حکم آیا تو اللہ نے نہیں کہا کہ نماز کی تبلیغ کرو. جب روزے کا حکم آیا تو اللہ نے نہیں کہا کہ روزے کی تبلیغ کرو. جب زکات کا، جہاد کا، حج کا حکم آیا تو اللہ نے نہیں کہا کہ تبلیغ، بلغ بلغ بلغ. بلغ صرف ایک مقام پر کہا کہ بلغ، تبلیغ کرو کہ جس کے تم مولا ہو اس کا علی مولا. بلغ لفظ تبلیغ قرآن میں آیا تو غدیر کے لیے، یعنی کہیں بھی تبلیغ کے لیے جمع ہونا تو وہی کام کرنا جو پیغمبر نے تبلیغ کا کام کیا. پیغمبر نے تبلیغ کا کام کیا. تو اس لیے اپنے دور میں مرکز اتحاد ذات مصطفیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ میں کہہ چکا کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ فتویٰ دے. پیغمبر موجود ہیں تو کسی کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے. خبردار پیغمبر کی موجودگی میں کوئی فتویٰ دینے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ رسول موجود. اب رسول موجود ہے تو رسول مجتہد نہیں ہے، رسول اجتہاد کی منزل پر نہیں، اس لیے کہ رسول نبوت کی منزل پر، نبوت اور رسالت کی منزل پر، نبی ولایت کی منزل پر، نبی امامت کی منزل پر، نبی حبیبیت کی منزل پر، نبی طٰہٰ ہے، نبی یاسین ہے، نبی شاہد ہے، نبی مبشر ہے، نبی نذیر ہے، نبی سراج منیر ہے، نبی داعی الی اللہ ہے، نبی اذن خدا کا مالک ہے، نبی رسول ہے. تو نبی کوئی مجتہد نہیں ہوگا، اور نہ نبی کے دور میں کسی نے اجتہاد کیا. اگر کوئی نبی کے دور میں مجتہد بن جائے تو اس سے بڑا کوئی باطل پرست نہیں. جب نبی موجود ہے تو پھر اجتہاد کی کیا ضرورت؟ کہیں پر بھی ہو پہنچ جاؤ نبی کے پاس. نبی مدینے میں ہے، اگر تم مکے میں ہو تو مکے والا اجتہاد نہیں کرے گا کہ بھائی نبی تو بہت دور ہے. ارے دور ہیں، زندہ تو ہیں. مکے سے چلو اور نبی کے پاس آؤ اور پوچھو یا رسول اللہ اس مسئلے کے بارے میں حکم خدا کیا ہے. یہ نہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیا. نبی سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہ آپ کا کیا فتویٰ ہے، نبی سے پوچھا جائے گا حکم خدا کیا ہے، اس مسئلے میں حکم خدا کیا ہے. اگر کوئی روم میں ہے تو وہاں پر بھی وہ فتویٰ اور اجتہاد نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی زندہ ہے، اور زندہ ہے نبی کی زندگی میں اجتہاد حرام ہے. وہاں سے چلے اور مدینے پہنچے اور نبی سے آگے پوچھے کہ اس مسئلے میں حکم خدا کیا. کئی بار بھی. اس لیے ذات رسالت موجود ہے، اور رسول اللہ کی موجودگی میں کسی کو اجازت نہیں کہ فتویٰ دے. ٹھیک ہے، اب جملہ دے رہا ہوں، اور جملہ میرا نہیں، جملہ ابھی آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ یہ بات تو پہنچ گئی کہ نبی مرکز اتحاد، کوئی فرقہ نہیں بنا نبی کے دور میں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی خود موجود ہے. جس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ نبی سے پوچھتا، جس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ نبی سے پوچھتا. ایک بار نبی گئے تو جاتے جاتے کہا اعلم امتی علی، میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا عالم ہے علی. علی فرما لیا. اور اب ایک بار دور خلافت دویا، خلیفہ دویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا. ایک مسئلہ درپیش ہوا اور اس مسئلے کو علی ابن ابی طالب نے حل کیا. جب حل کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ببانگ دہل بڑے تیز لہجے میں، بڑی اونچی آواز میں پوری مسجد نبوی میں اعلان کیا، خبردار علی کے ہوتے ہوئے کوئی فتویٰ دینے کی کوشش نہ کرے.
علی کی موجودگی میں کوئی فتویٰ دینے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ سارے اجلہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب جانتے تھے کہ نبی شہر علم ہے اور علی دروازہ، نبی شہر علم ہے اور علی دروازہ، تو سب کو معلوم تھا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، لشکر کو ایران بھیجنا ہے تو علی سے پوچھا، لشکر کو روم بھیجنا ہے تو علی سے پوچھا، لشکر کو حجاز بھیجنا ہے تو علی سے پوچھا، لشکر کو حبش بھیجنا ہے تو علی سے پوچھا، یا علی لشکر جا رہا ہے، اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، کیوں علی سے اسٹریٹجی کیوں پوچھی جا رہی؟ خلافتوں نے علی سے لاہے عمل اسٹریٹجی کیوں پوچھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب دیکھ چکے تھے، مشکاۃ شریف میں ایک منظر لکھا ہوا اور آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ سب دیکھ چکے تھے کہ طائف کی جنگ چھڑی، رسالت مآب کے دور میں طائف کی جنگ چھڑی، اور ادھر بھی لشکر ادھر بھی لشکر، آمنے سامنے، ادھر مسلمان صحابہ کرام اور ادھر کافروں کا لشکر، اور ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی کہ پیغمبر ایک طرف لے گئے علی کو۔ صاحب مشکاۃ شریف کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر ایک طرف علی کو لے گئے اور پیغمبر نے علی کے کان میں سرگوشی، علی کے کان میں کچھ کہتے رہے، بہت دیر ہو گئی سرگوشی ہوتے ہوئے، تو آپس میں کچھ لوگ کہنے لگے کہ آج علی سے بہت طویل ہو گئی سرگوشی۔ پیغمبر نے سرگوشی ختم کی، واپس آئے، اصحاب نے ادب سے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے علی کے کان میں بہت سرگوشی کی ہے؟ پیغمبر نے کہا ما انتجا، ما انتجیتہ ولکن اللہ انتجا، سنو میں علی سے سرگوشی نہیں کر رہا تھا، اللہ علی سے سرگوشی کر رہا تھا۔ سیاستہ میں سے ایک کتاب نے یہ جملہ لکھا کہ طائف کی جنگ میں پیغمبر نے کہا ما انتجیتہ ولکن اللہ انتجا، میں سرگوشی نہیں کر رہا، علی سے اللہ سرگوشی کر رہا۔ تو اس لیے چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ دیکھ چکے تھے کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ اللہ علی سے سرگوشی کرتا ہے، تو پھر مشورے علی سے لیے جا رہے تھے۔ علی جو بات کہیں گے وہ وہی ہوگا جو اللہ کہہ رہا ہوگا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ اولی الامر منکم کون ہے، اولی الامر منکم کون ہے، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی، تو تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو انسانوں کو اجازت نہیں کہ کوئی بھی بڑھ کے کہے کہ میں اولی الامر ہوں، میں اولی الامر ہوں، اس لیے کہ 73 فرقے ہیں اور 5 فتنیں چل رہی ہیں، مختلف طریقوں سے مسلمان اپنی زندگی گزار رہا ہے، لہذا کوئی نہ کوئی ایسا اولی الامر تلاش کرنا پڑے۔ اس لیے اللہ نے کہا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ نہیں، یہ جو ہے سلامت رہے، آپ کے ذریعے سے بات کہیں تک پہنچ رہی ہے۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ نہیں، وسیلہ تلاش کرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ قرآن ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جو وسیلے کے منکر ہیں وہ گستاخی قرآن کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ گستاخی قرآن اصل میں تو گستاخی خدا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ گستاخی خدا پر بھی کوئی آرڈیننس ہے یا نہیں۔ احترام خدا پر بھی کوئی آرڈیننس ہونا چاہیے، احترام قرآن پر بھی آرڈیننس ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، تلاش کرو، ڈھونڈو۔ اور یہ بات آپ سے بہتر کون سمجھے گا کہ تلاش وہی چیز کی جاتی ہے جو موجود تو ہو لیکن نظر نہ آ رہی ہے، موجود تو ہو لیکن نظر نہ آ رہی ہے۔ موجود تو ہو لیکن غیب میں ہو۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ آپ کا جو 12واں ہے وہ غیب میں رہ کر
کیسے ہدایت کر رہا ہے؟ ہم کہیں گے پہلے یہ بتائیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، تو اللہ غیب میں رہ کر کیسے ہدایت دے رہا ہے؟ خوشنود امام زمانہ، ظہور امام زمانہ، بلند ترین صلوات۔ اللہ غیب میں ہے اور ہدایت دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ غیب میں رہ کر ہدایت دی جا سکتی ہے۔ جیسے شیطان غیب میں رہ کر بہکا رہا ہے، شیطان پر سب کو یقین ہے، شیطان پر سب کو یقین ہے۔ لاہور میں کل پرسوں ایک شخص نے 3 بھائیوں کو مار دیا، کہنے لگے شیطان حاوی ہو گیا۔ وجے صاحب، شیطان حاوی ہو گیا، شیطان حاوی ہو گیا۔ کہاں تھا شیطان؟ اس وقت تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ لوٹ مار کرنے والے، ان پر بھی شیطان، یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے، 1 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچنے والے، یہ سارے کیا ہیں؟ شیطان آ گیا، شیطان آ گیا۔ کہاں ہے؟ دکھاؤ، کوئی تصویر ہے؟ کوئی تصویر ہے؟ کہا نہیں صاحب، شیطان نظر نہیں آتا۔ تو عدل خدا پر اعتراض ہے کہ اگر ایک غیب میں رہ کر بہکانے والا ہے تو غیب میں رہ کر راہ بتانے والا بھی ہو۔ اگر کوئی بہکا رہا ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی رحمانی نمائندہ بھی ہو جو بالکل ویسے ہی ہدایت کرے جیسے خود قدرت غیب میں رہ کر ہدایت کرتی، اور قدرت براہ راست ہدایت نہیں کرتی، وسیلے کے تحت ہدایت کرتا۔ تو اللہ نے 1,24,000 وسیلے خراب ہوئے، تو یہ وسیلے ختم نہیں ہوئے، یہ وسیلے ختم نہیں ہوئے۔ حسین اس لیے نکلے تاکہ بتایا جائے کہ اس وقت وسیلہ میں ہوں، اس لیے کہ حجت تمام کرنا ضروری تھا کہ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اگر حسین خود بتا دیتے تو شاید ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو حسین اس لیے نکلے ہیں کہ اس وقت وسیلہ اللہ، طریق اللہ میں آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں اللہ تک، میں تمہیں جنتوں کے راستے تک لے جاؤں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پیغمبر خود کہہ چکے تھے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ حدیث سب نے لکھی ہے، سب نے لکھی ہے، ہر کتاب نے لکھی ہے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے عزیزوں، جو جنت کے جوانوں کے سردار کو قتل کر دے تو کیا وہ خود جنت میں جائے گا؟ کیا وہ خود نجات کی راہ میں جائے گا؟ نہیں میرے عزیزوں، ایسے ہی نہیں۔ 68 دن سے ہم مسلسل ماتم کر رہے ہیں، 2.25 مہینے مقرر کر دیے گئے کہ بس حسین کا تذکرہ ہوتا چلا جائے، اس لیے کہ امت کو بتایا جائے کہ راہ حسین راہ خدا ہے، امت کو بتایا جائے کہ راہ حسین راہ مصطفیٰ ہے، امت کو بتایا جائے کہ ذکر حسین ذکر مصطفیٰ ہے۔ اس لیے کہ رسول کہہ گئے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے عزیزوں، آج 5 ربیع الاول ہے، بی بی زینب مدینے میں داخل ہو گئی، وہ قافلہ کہ جو 10 محرم کو لٹ گیا، وہ گھر کہ جو رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا نے بڑی مشقتوں سے بنایا، چٹنیاں پیس کر جن بچوں کو پالا تھا، وہ چادر کہ جس چادر میں آیا تطہیر اتری ہے، وہ چادر سر زینب پر تھی، وہی چادر جو چادر زہرا ہے وہ بی بی زینب کے سر پر تھی وہ چادر، اور وہی گھر کہ جس گھر کو بیت تطہیر کہا جاتا ہے، اس گھر والوں نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا۔ حسین اقتدار کے لیے نہیں نکلے، اقتدار کے لیے نکلتے، اقتدار چاہتے تو مدینے ہی میں اعلان کر دیتے کہ میں خلیفہ رسول، میں وارث رسول اور میری بیعت کرو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، حسین اقتدار کے لیے نہیں، اس لیے کہ حسین کو معلوم ہے کہ 2 روزہ اقتدار ہے، یہ آج میرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہے، لیکن اقتدار کے معیارات امت تک پہنچا دیے جائیں کہ حکم تو اللہ کا ہے لیکن حاکم اللہ بناتا ہے، امر تو اللہ کا ہے لیکن اولی الامر اللہ بناتا ہے۔ تو حسین نکلے۔ میرے عزیزوں، یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر جنگ کرنے نکلے تو کیا 4 برس کی بچی کو لے کے نکلتے، کیا 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کے نکلتے، کیا اپنے گھر کی خواتین کو جو مقدرات عصمت ہیں، جو رسول اللہ کی نواسیاں ہیں؟ نہیں، حسین نکلے ہیں
तो दीन बचाने, पूरा दीन बचाने कि दीन की रूह क्या है, नमाज की रूह क्या है, रोजे की रूह क्या है। तो अब हुसैन चले हैं, एक दिन में किसी घर से, एक घर से 72 जनाजे उठे नहीं। ये करबला, ये फातिमा जहरा का घर है कि जहां से दोपहर में 72 जनाजे उठे, और 72 जनाजे उठाने वाला तन्हा हुसैन, वो हुसैन कि जिसने अपने असहाब अंसार के लाशें भी उठाए, और जिसने अपने कड़ियल जवान बेटे का लाशा भी उठाया, जिसने अली अकबर का लाशा भी उठाया, जिसने कासिम का पामाल लाशा उठाया, जिसने औन मोहम्मद के लाशे ला के मक्तल में रखे, जिसने नन्हे से अली असगर को अपनी गोद में शहीद होता हुआ देखा, जिसने असहाब अंसार के लाशे देखे, जिसने अपने बराबर के भाई अब्बास के कटे हुए बाजू उठाए, जिसने अपने भाई के लाशे को किनारे फुरात छोड़ा, और खुद जिसका गला 13 ज़रबों से मार मार कर काटा गया, वो गला कि जिस गले को रसूल चूमा करते थे, वो सीना कि जो सीना सीने रसूल से मुत्तसिल रहता था, उस गले को 13 ज़रबों से मार मार कर ज़िबह कर दिया गया। मैंने जुमला पढ़ लिया कि कासिम का लाशा, अली अकबर का लाशा, और मोहम्मद के लाशे, अली असगर का लाशा। मेरे अजीजों, जब जा रहे थे हुसैन 28 रजब को, तो पूरा मदीना रुखसत कर रहा था। जवान आगे बढ़ बढ़ के अली अकबर का हाथ चूम चूम कर कहते थे अलविदा। 13 बरस के बच्चे आगे बढ़ते थे, कासिम का हाथ चूम चूम कर कहते थे अलविदा। इसी तरह औन मोहम्मद के सिंध के बच्चे आगे औन मोहम्मद को रुखसत कर रहे थे। अब्बास के सिंध के आगे अब्बास को रुखसत कर रहे थे। तवज्जो फरमा लिया आपने। अब जैसे ही बशीर मदीने में दाखिल हुआ, अहले बैत का लुटा हुआ काफिला जब मदीने के करीब पहुंचा, तो बीवी ज़ैनब ने कहा, सज्जाद हम ऐसे मदीने में नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, इसलिए कि हमें शर्म खाई जाती है कि हम गए तो बसे हुए गए थे और आए हैं तो उजड़े हुए वापस आए हैं। मदीने में सोहरा भी है, सोहरा से अचानक बर्दाश्त ना होगा। मदीने में उम्मे सलमा भी हैं, मदीने में उम्मुल बनीन भी हैं, सब अचानक देखेंगे तो बर्दाश्त ना होगा। कहा फूफी अम्मा क्या किया जाए? कहा यही सरहद मदीना पर खैमे लगा दो और बशीर से कहो कि जाए और पहले हमारे आने का ऐलान करे। बशीर जाने लगा। बशीर ने कहा, मौला लोग मुझ पर यकीन कैसे करेंगे कि जो मैं बात कह रहा हूँ, जो मैं मर्सिया पढ़ रहा हूँ, जो मैं खबर दे रहा हूँ वो सही है। एक बार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने गले से शाले अदा उतारी, बशीर के गले में डाली और फूफी अम्मा से कहा, फूफी अम्मा वो जो लुटा हुआ सामान वापस आया था उसमें चचा अब्बास का अलम था, फूफी अम्मा वो अलम दीजिए। सज्जाद ने अलम लिया, बशीर के हाथ में अलम लिया, कहा ये हमारे चचा अब्बास का अलम है, ये सिपह सालार लश्कर हुसैनी का अलम है, ये लेके जाओगे सबको यकीन आएगा, हाँ ये वही काफिला है, इसलिए ये अलम वही है जो अब्बास के हाथ में था। बशीर चला, मदीने में दाखिल हुआ, अजीब अंदाज में दाखिल हुआ, ये मर्सिया पढ़ता हुआ दाखिल हुआ, या अहला यसरिब ला मकाम लकुम, अहले मदीना, मदीना रहने के काबिल न रहा, इसलिए कि जो काफिला 28 रजब को चला था वो लुट के वापस आ गया है। आखिरी जुमले तकरीर के जैसे ही ऐलान हुआ, एक इज्तिहाम था, एक मजमा था जो जमा होना शुरू हुआ, घरों के दरवाजे खुल रहे थे, लोग जल्दी जल्दी बाहर आते थे और सबने बशीर के गिर्द नगा किया, सबने बशीर के गिर्द हुजूम किया। और एक बार 18 बरस के लड़के ने आगे बढ़ के पूछा, बशीर क्या अली अकबर वापस आ गए? 13 बरस के बच्चों ने आगे बढ़ के पूछा, बशीर क्या कासिम इब्ने हसन वापस आ गए? और मोहम्मद के दोस्तों ने पूछा, बशीर क्या औन मोहम्मद वापस आ गए? बशीर यही कहता चला, चलो चलो रोज़े रसूल पर चलो, रोज़े रसूल पर चलो, हम वही बताएंगे कि क्या हुआ। एक बार एक इज्तिहाम था जो रोज़े रसूल पर जमा हो गया, सबकी निगाहें मदीने के रास्ते पर गड़ी हुई थी, कनातें लगा दी गई, कनातों के बराबर में बीबियां बैठ गई और एक बार एक बुलंद कामत की बीबी दाखिल हुई, अली की बेटी दाखिल हुई और कब्रे रसूल पर दाखिल हुई और कब्रे रसूल पर रुखसारा रख कर कहा, नाना ज़ैनब वापस आ गई। नाना दस्तूर ये है कि जब देश से परदेश जाते हैं और वापस आते हैं तो देश वालों के लिए कोई तोहफा लाते हैं। नाना मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ। ये कह के पहलू से हुसैन का खून भरा कुर्ता निकाला, कब्र रसूल पर डालकर कहा, नाना हुसैन ज़िबा हो गए, हुसैन के लाशे पर घोड़े दौड़ाए।
اب ہم ملتم علی باقری سے جو آگے پیشوائی کریں جناب علی باقری شہید ماتھلے کربلا غریب حسین شہید ماتھلے کربلا غریب حسین